اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ باب الحیض۔ بلوغ المرام سے آج انشاءاللہ ہم طہارت کے ابواب میں باب الحیض، حیض کا جو ذکر ہے وہ پڑھیں گے۔ حیض یہ ہر ماہ میں جو صحت مند عورتیں ہوتی ہیں ان کو 6 یا 7 دن خون آتا ہے۔ حیض کا معنی بہنا، یعنی عورتوں کو خون آتا ہے لیکن وہ کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے اوپر اسے لکھ دیا ہے، اور حیض والے دنوں میں عورت نہ تو نمازیں پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی۔ جب وہ غسل کر لے گی تو غسل کرنے کے بعد پھر وہ روزوں کی قضا تو دے گی، لیکن ان ایام میں گزری ہوئی جو نمازیں ہیں نمازیں اسے معاف ہیں۔ اور حیض والے ایام میں خاوند اپنی بیوی سے جماع بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے حیض والے ایام میں جماع کرے گا تو پھر اس کو 1 دینار یا نصف دینار اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آگے جو اس بارے میں مسائل آتے ہیں، ہم بلوغ المرام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جن روایات کو ذکر کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ حیض کے خون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن احکامات کو ذکر کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضے کا مرض لگا ہوا تھا۔ استحاضہ جو ہے اس میں بھی عورتوں کو خون آتا ہے لیکن یہ حیض کا خون نہیں ہوتا۔ استحاضے والے ایام میں عورت اگر فرضی روزے ہیں تو روزے بھی رکھے گی اور اس طرح نماز بھی پڑھے گی۔ یعنی حیض والے ایام میں نے بتایا کہ نہ نماز ہے نہ روزے ہیں، لیکن استحاضے والے ایام میں وہ نمازیں بھی پڑھے گی، اگر فرضی روزے ہیں تو وہ روزے بھی رکھے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان دم الحیض دم اسود یعرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیض کا خون ہے یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یہ پہچانا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِ عَنِ الصَّلَاةِ۔ جب آپ کو کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا خون آئے تو سمجھ لینا کہ یہ حیض کا خون ہے، تو اس دوران پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب اس کے علاوہ یعنی سیاہ رنگ کا خون نہ ہو، اس کے علاوہ زرد رنگ کا خون آ رہا ہے، فَتَوَضَّئِ، تو پھر آپ نے وضو کرنا ہے، وَصَلِّ، اور آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی استحاضے والے ایام میں نمازیں چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ حیض والے ایام میں نہ نمازیں پڑھے گی نہ روزے رکھے گی، لیکن استحاضے والے ایام میں نمازیں بھی عورت پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ یعنی اگر فرضی روزے ہیں تو فرضی روزے چھوڑے گی نہیں بلکہ وہ رکھے گی۔ تو حیض والے ایام میں نے بتایا کہ جو 6 یا 7 دن عورتوں کو حیض آتا ہے، اس کی مدت کے بارے میں فقہاء نے اختلاف بیان کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے اور کم سے کم اس کی مدت 3 دن ہے، لیکن اس بارے میں کوئی بھی صحیح سند سے روایت موجود نہیں ہے، یہ فقہاء کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد روایت لے کر آئے ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نبی داود میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَن، جس عورت کو استحاضے کا مرض ہے تو وہ ایک ٹب میں بیٹھے، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا۔ اگر تو وہ پانی کے اوپر زردی دیکھتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ استحاضے کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، کیونکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں جو حیض کا خون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کر لے اور وہ نمازوں کو جمع سوری کر کے پڑھ لے، یعنی ظہر کو اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز کو وہ اول وقت میں پڑھ لے۔ یعنی اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے، ایک نماز کو یعنی اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھنا لیکن اسی کے وقت میں پڑھنا، اور جو دوسری نماز ہے اس کو اس کے بالکل اول وقت میں پڑھنا، تو یہ جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ہم ادا کرتے ہیں، یا جو دوسری نماز ہے اس کو پہلی نماز کے وقت میں ادا کرتے ہیں، تو یہ جمع حقیقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظہر عصر کے لیے غسل کرے اور وہ نماز پڑھے، اور اس طرح وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کرے اور پھر وہ دونوں نمازوں کو ادا کرے لیکن جمع سوری کر کے۔ وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور وہ فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرے۔ وَتَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، جب وہ ایک نماز پڑھ لے مثال کے طور پر،
یعنی ظہر عصر کے لیے اس نے غسل کیا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اب عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لے، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرے۔ اس طرح حیض کے بارے میں مزید اور بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت نے آپ سے استحاضے کے مرض کا یعنی بیان کیا کہ مجھے استحاضے کا مرض لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کس بات کا حکم دیا، اور اس طرح اگر کوئی آدمی حیض الایام میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لیتا ہے تو اس کے فدیے کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، اور اس طرح کیا ایام حیض میں عورت بیت اللہ کا طواف کر سکتی یا نہیں کر سکتی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی قسط میں بیان کی جائیں گی۔